دلی ہائی کورٹ نے سروے کا آدیش دے دیا ہے۔ جی ہاں، میں اسی مسجد کی بات کر رہا ہوں جو تاریخی مسجد ہے، شاہ جہاں کی بنائی ہوئی مسجد ہے، اور صرف ہندوستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں اس کو تاریخی ورثہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس مسجد کو ہندوستان کی خوبصورتی میں شمار کیا جاتا ہے۔ دلی ہائی کورٹ نے سروے کا فیصلہ کچھ نادان مسلمانوں کی پٹیشن پر ہی جاری کیا ہے۔ کچھ مسلمانوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کام مسجد کے حق میں کیا ہے، وزٹرز کے حق میں کیا ہے، یا مسلمانوں کے حق میں کیا ہے، لیکن اس کا نقصان اب مسلمانوں کو ہوگا، مسجد کو ہوگا۔ مسجد کے جو موجودہ امام ہیں مولانا احمد بخاری یا ان کا جو پورا خاندان ہے، اس خاندان سے دشمنی کی آڑ میں پٹیشن کچھ مسلمانوں نے دائر کی ہے، لیکن اب نقصان تمام مسلمانوں کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فیض الہی مسجد کے بعد ایک اور مسجد پر خطرے کی تلوار لٹکنے لگی ہے، اور دلی کی یہ مسجد بھی ایک پرائم لوکیشن پر ہے۔ ساؤتھ دلی کی سب سے بڑی مسجد مانی جاتی ہے۔ جمعہ کے دن ہزاروں لوگ وہاں نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اس مسجد پر بھی اب خطرے کی تلوار لٹکنے لگی ہے۔ فیض الہی مسجد کا معاملہ ابھی چل رہا ہے۔ 2 دن پہلے یعنی 7 جنوری کو پرشاسن نے فیض الہی مسجد کے آس پاس کا جو علاقہ تھا وہاں بلڈوزر چلا دیا۔ بارات گھر کو بلڈوز کر دیا گیا، ڈسپنسری کو بلڈوز کر دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں پر وہاں لاٹھی چارج کیا گیا، مسلم لڑکوں کو گرفتار کیا گیا۔ مقدمہ دائر کرنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ مسلمانوں کو سپریم کورٹ جانے کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ مسجد کمیٹی کی کوشش یہ تھی کہ دلی ہائی کورٹ سے انصاف نہیں مل سکا۔ دلی ہائی کورٹ نے سنوائی کی اگلی تاریخ مقرر کر دی ہے، تب تک ہمیں سپریم کورٹ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی ایم سی ڈی نے مسجد کے احاطہ کو آ کر بلڈوز کر دیا، اور اب 2 مسجد کا معاملہ سامنے آ گیا ہے، اور اس میں تاریخی شاہی جامع مسجد بھی شامل ہے۔ اب سروے کے نام پر اگر ان سب کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے تو کیا ایم سی ڈی اس جگہ پر اپنا دعویٰ نہیں کرے گی؟ کیا مسجد کے پاس وہ جگہ رہے گی؟ دلی جامع مسجد سے جڑا ایک اور معاملہ ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ جو شاہی جامع مسجد ہے یہ وقف بورڈ کے زیر انتظام نہیں ہے۔ دلی کی جو زیادہ تر پرانی مسجد ہے، جو تاریخی عمارتیں ہیں، وہ وقف بورڈ کے اندر ہے۔ وقف بورڈ کے ذریعے اس کا انتظام و انصرام ہوتا ہے، لیکن شاہی جامع مسجد کا جو پورا معاملہ ہے وہ شاہی امام صاحب کے ہاتھوں میں ہے، وقف بورڈ کے اندر نہیں ہے۔ شاہی امام صاحب کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اگر مسجد کا یہ معاملہ وقف بورڈ کے اندر چلا گیا تو جس طرح دلی وقف بورڈ دیگر تاریخی عمارتوں کی حفاظت نہیں کر سکا، وقف بورڈ کی بہت ساری جائیداد وقف بورڈ کے قبضے سے چلی گئی، اور وقف بورڈ ان جائیداد کو بچانے میں ناکام رہا۔ تازہ مثال فیض الہی مسجد کی ہمارے پاس موجود ہے، اور دسیوں مثالیں ہیں۔ اس لیے شاہی جامع مسجد کا جو انتظام ہے وہ وقف بورڈ کے پاس میں نہیں ہے، شاہی امام کے ہاتھوں میں ہے۔ شاہی جامع مسجد کے آس پاس جتنی دکانیں لگتی ہیں، جتنے لوگ ٹھیلا لگاتے ہیں، اس کا انتظام شاہی امام کے پاس ہوتا ہے۔ شاہی امام کے ذریعے ہی مسجد کا پورا انتظام و انصرام دیکھا جاتا ہے کہ کون مسجد میں آ رہا ہے، کون نہیں آ رہا ہے، کہاں کتنا واچ مین ہے، وزٹرز کے لیے کیا شرائط ہوں گی، یہ تمام شاہی امام کی طرف سے طے کیا جاتا ہے۔ جامع مسجد کے جتنے ملازمین ہیں، جتنے سٹاف ہے، ان سب کی تنخواہ کے لیے جامع مسجد کمیٹی بنائی گئی ہے، اور اس کمیٹی کا انتظام و انصرام شاہی امام کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ جب شاہ جہاں صاحب نے اس مسجد کی تعمیر کی تو انہوں نے امامت کے لیے فیصلہ کیا کہ ایسے شخص کو اس مسجد کا امام بنانا ہے جو بزرگ ہو، جو ولی اللہ ہو، جو قرآن کریم کا حافظ ہو، اور جو اللہ کا ولی بندہ ہو۔ اور جب تلاشا گیا کہ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے تو بخارا میں ایک شخص ملے جن کا نام تھا عبدالغفور۔ تو اس وقت بخارا سے عبدالغفور صاحب کو بلایا گیا، ان کے ذمے مسجد کی امامت سونپی گئی، اور اس کے بعد عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں ہی شاہی جامع مسجد کی امامت چلی آ رہی ہے۔ موجودہ شاہی امام جن کا نام ہے مولانا احمد بخاری، وہ دلی شاہی جامع مسجد کے 13ویں امام ہیں۔ تو انہی کے نسل میں، انہی کے خاندان میں امامت کا سلسلہ جاری ہے، اور مسجد کا پورا مینجمنٹ، پورا انتظام و انصرام بھی انہی کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اب یہ وہاں کے کچھ لوکل لوگوں کو برداشت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بار بار اس پر سوال اٹھایا، اور اب ان چاروں نے
दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दिया और दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को सर्वे का ऑर्डर दे दिया है। अब देखना यह है कि एमसीडी के सर्वे के बाद क्या कज़िया निकलता है, क्या मामला सामने आता है। दिल्ली हाई कोर्ट में जब पिटीशन दायर की गई तो पिटीशन के साथ साथ कुछ तस्वीरें भी अटैच की गई थी और कहा गया था कि जो तस्वीरें हैं इन फ़ोटोज़ में साफ नज़र आ रहा है इलीगल इंक्रोचमेंट है, लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है, इसको यहाँ से हटाया जाए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इन तस्वीरों को देखकर कुछ फ़ैसला नहीं किया जा सकता है जब तक सर्वे नहीं हो जाता। अब एमसीडी को सर्वे का हुक्म मिल चुका है। अब देखना यह है कि एमसीडी यहाँ पर फैज़ इलाही मस्जिद की तरह नोटिस चस्पा करती है, तमाम चीज़ों पर बुलडोज़र चलाती है, या यहाँ के मामले को सीरियस लिया जाएगा। वहाँ के लोकल मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है कि इस मामले को खुद हल करे, खुद निपटाए। जहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट है उस इलीगल इंक्रोचमेंट को ख़त्म करे। तमाम मामला अगर एमसीडी के हाथ में गया, दिल्ली हाई कोर्ट में गया, तो मामला सुधरने के बजाय बिगड़ेगा। मिसालें मौजूद है, क्योंकि जब भी दिल्ली हाई कोर्ट में दूसरी अदालतों में मस्जिद से मुताल्लिक़, मुसलमानों से मुताल्लिक़ कोई मामला जाता है और वहाँ पर मुसलमानों के साथ इंसाफ का नहीं बल्कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी का मामला होता है, तो अदालत में बहुत तेज़ी के साथ सुनवाई की जाती है, बहुत जल्द अदालत का फ़ैसला आ जाता है। लेकिन जब मुसलमानों के जुल्म का मामला होता है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग का मामला होता है, हेट क्राइम का मामला होता है, मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने का मामला होता है, और उस वक्त अगर पिटीशन फ़ाइल की जाती है तो फिर जल्दी सुनवाई नहीं हो पाती, मामले को टाला जाता है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का ही मामला देख लीजिए, 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आया, लेकिन दोनों मरतबा इंटरिम फ़ैसला आया, अभी तक हतमी फ़ैसला नहीं आया। उम्मीद पोर्टल की तारीख़ बढ़ाने के लिए पिटीशन दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने तारीख़ बढ़ाने से इनकार कर दिया, लेकिन दूसरे मामलों में लगातार अदलिया की तरफ से नोटिस इशू कर दिया जाता है। इसलिए पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इस देश में मुसलमानों को अब सिर्फ अदालत से उम्मीद रह गई है। इंसाफ की उम्मीद अदलिया के अलावा किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन से अब नहीं की जा सकती, लेकिन अब मुसलमानों को अदालत तक पहुंचने से रोका जाता है और कई मरतबा अदालतों से भी मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिल्लत टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इस वीडियो में आपको ये इत्तला भी देनी है कि मिल्लत टाइम्स की डॉक्यूमेंट्री जो आने वाली थी और बार बार उसकी तारीख़ तब्दील होती गई, अब फाइनली वो डॉक्यूमेंट्री 14 जनवरी को रिलीज़ हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप सब उस डॉक्यूमेंट्री का इंतज़ार कीजिए। सारी चीज़ें हो चुकी है, बस 14 तारीख़ की डेट का इंतज़ार है। 14 तारीख़ को रात के 8 बजे मिल्लत टाइम्स की डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हो रही है। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए।